السلام علیکم دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ خون کا رنگ سرخ یا نیلا کیوں ہوتا ہے، یا پھر کیا خون سے رنگ بھی تیار کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو آئیے آج ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات سمیت خون سے متعلق وہ تمام حقائق بتاتے ہیں جو کہ انتہائی حیران کن ہے۔ ہمارے جسم کے کل وزن کا تقریباً 7 سے 8% حصہ ہمارے خون پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک 70 کلو گرام وزنی مرد کے جسم میں تقریباً 5 لیٹر خون ہوتا ہے، لیکن اسی وزن کی ایک خاتون کی جسم میں تقریباً نصف لیٹر خون کم ہوتا ہے۔ جسم میں خون کی مقدار کا انحصار جسم کی لمبائی پر ہوتا ہے۔ جب خون عطیہ کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر خون عطیہ کرنے والے شخص کے جسم سے تقریباً نصف لیٹر خون نکالتے ہیں۔ یہ جسم میں موجود خون کا 10% بنتا ہے۔ جسم فوری طور پر خون کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے۔ سفید خون کی خلیوں، خون میں مائع اور پلیٹلیٹس کی کمی چند دن میں ہی پوری ہو جاتی ہے، لیکن سرخ خون کی خلیات کی کمی تقریباً 2 ماہ بعد پوری ہوتی ہے۔ اگر کسی چوٹ کے نتیجے میں زیادہ خون بہتا ہے تو جسم فوری طور پر اس کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ 2 لیٹر یا 40% خون کی کمی کے بعد دل خون کی گردش کے نظام کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جسم کے دیگر حصے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان کوما میں چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں صرف انتقال خون ہی کام دے سکتا ہے۔ تمام شکاری جانور، پرندے، مچھلیاں اور رینگنے والے جانوروں کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے کیونکہ ان کے خون میں ہیموگلوبن ہوتا ہے۔ خون میں آئرن کے حامل پروٹین آکسیجن سے ملتے ہیں اور خون کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیڑے مکوڑوں، مکڑیوں، سیپیوں اور آکٹوپس کا خون نیلا ہوتا ہے کیونکہ ان کے خون میں آئرن پر مشتمل ہیموگلوبن نہیں ہوتا۔ اگر ان میں سے بعض کے خون میں آکسیجن شامل نہیں ہوتی تو خون بغیر کسی رنگ کے ہوتا ہے۔ سویڈن اور جرمنی کے سائنسدانوں نے خون میں ایک ایسے نئے عنصر کی دریافت کا دعویٰ کیا ہے جس کی وجہ سے خون میں ایک خاص قسم کی بو پیدا ہوتی ہے۔ اگر خون میں زہریلے مادے پیدا ہونے شروع ہو جائے تو جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں پیپ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی انفیکشن، بیکٹیریا، دانت میں پیپ یا پھیپھڑوں کی سوزش ہو سکتی ہے۔ زہریلے مادے خون میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ خون پینے والے چمگادڑوں کے بارے میں تو سبھی نے سن رکھا ہوگا۔ یہ جنوبی اور وسطی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مویشیوں اور گھوڑوں کی گردنوں اور پیروں سے چمٹ جاتی ہیں اور خون چوستی ہے، لیکن لمبی چونچ والا سیرا نامی پرندہ بھی خون چوستا ہے۔ پرانے زمانے میں کسان گھروں کو رنگ کرنے کے لیے بیل کا خون استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ چونے اور چند دوسرے اجزاء اور تیل وغیرہ کو خون کے ساتھ مکس کر دیا کرتے تھے اور دیوار کے لیے رنگ تیار کیا جاتا تھا۔ یہ رنگ لکڑی کے فرش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل بابل میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔